اگلے دن میرا سر خوب زور سے چکرایا اور کیا ہو گئی۔ معائنہ کرنے والے ڈاکٹر نے مجھے ڈسچارج کرنے کا فیصلہ مؤخر کر دیا۔ سردار جی اور نیرو آگے جو مجھے ساتھ لے جانے کی خواہش کے ساتھ آئے تھے، متفکر ہو کر لابی میں بیٹھے رہ گئے۔ میرے دوبارہ کئی ٹیسٹ ہوئے۔ سر پر لگنے والی چوٹیں زیادہ خطرناک نہیں تھی۔ کھوکھلے پائپ کے سبب سر زخمی ضرور ہوا تھا، ٹانکے بھی آئے تھے، مگر کھوپڑی کی ہڈی کو کوئی نقصان نہ پہنچا تھا۔ میرا ذاتی خیال یہ تھا کہ خواب آور دوائی کی مزاحمت کرتے ہوئے میں نے رات جاگ کر گزاری تھی، اسی سبب میری یہ حالت ہوئی ہے۔ ٹیسٹ دوبارہ سے ٹھیک آ گئے، اس کے باوجود مجھے 24 گھنٹے تک اسپتال میں رکھنے کا فیصلہ ہوا۔ ٹیسٹوں کی رپورٹس جان کر سردار جی اور نیرو مطمئن ہو گئے۔ وہ کچھ دیر میرے پاس بیٹھے رہے، پھر واپس چلے گئے۔ رات کے بعد جیسے کی طرف سے خاموشی تھی۔ میری جذباتی کیفیت سے وہ بخوبی اندازہ لگا چکی تھی کہ غالباً اسی کے سبب مجھے سنبھلنے کے لیے وہ وقت دے رہی تھی۔ میں نہ صرف سنبھل بھی گیا بلکہ ہوش میں بھی آ گیا۔ ہر چیز بدلی سی اور اچھی لگ رہی تھی۔ میں نے کال کی تو حسب توقع جیسے کا نمبر بند ملا۔ میں نے واٹس ایپ پر مختصر سا وائس نوٹ چھوڑا۔ سارا دن ایسے ہی گزر گیا۔ میں اس کمرے سے بری طرح اکتا گیا تھا۔ میں نے ڈیوٹی ڈاکٹر سے بات کی تو اس نے بڑی آسانی کے ساتھ میری صوابدید پر مجھے گھر جانے کی اجازت دے دی۔ میں نے خوشگوار حیرت کے ساتھ سردار جی کو فون کر دیا کہ وہ فوراً ہی آدم کے اور ضد کر کے مجھے اپنے گھر لے گئے، حالانکہ میں اپنے اپارٹمنٹ جانے کا خواہشمند تھا۔ دوران سفر پورٹ الزبتھ کو آج میں ایک نئی نظر سے دیکھ رہا تھا۔ رواں دواں گاڑیاں، بلند عمارتیں اور جگمگاتے سائن بورڈ دیکھ کر مجھے بہت بھلا محسوس ہو رہا تھا۔ پہلے میں نے ایک جگہ رک کر آئس کریم کھائی تو سردار جی قدرے حیران ہوئے، پھر گاڑی میں میری محویت کو محسوس کر کے ان سے رہا نہیں کیا۔ بولے، پہلی باری دیکھ رہے ہیں شہر؟ ہاں سردار جی کا رنگ اڑ گیا۔ بابا خیر کریں، اوئے تیرا کوئی فیوز تو نہیں اڑ گیا؟ میں بے تحاشا ہنسا تو سردار جی کو یقین ہو گیا کہ سر کی چوٹ سے زیادہ تو کچھ نہیں، میرے دماغ میں ضرور کچھ الٹ گیا ہے۔ انہوں نے گاڑی کی رفتار آہستہ کی۔ لگتا ہے واپس اسپتال جانا پڑے گا۔ میں نے جلدی سے کہا، اس کی ضرورت نہیں، میں بالکل ٹھیک ہوں، اب گھر چلے۔ منہ میں کچھ بدبداتے ہوئے سردار جی دوبارہ رفتار بڑھانے لگے۔ ہم سردار جی کے چھوٹے مگر خوبصورت سے گھر جانے کے لیے ذیلی سڑک پر مڑے تو ایک سیاہ سیڈان بھی ہمارے ساتھ مڑی۔ عقبی آئینے میں اسے دیکھتے ہوئے میں چونکا۔ ایکسپریس وے پر بھی میں نے اس گاڑی کو دیکھا تھا مگر اپنی ترنگ میں دھیان نہیں دیا۔ ذیلی سڑک پر رفتار نہ ہونے کے برابر تھی۔ دیکھتے ہی دیکھتے سیڈان نے رفتار پکڑی اور ہمارے آگے برابر آ گئی۔ سیڈان میں سفید دانت چمکاتی تین منحوس صورتوں کو دیکھتے ہی دماغ میں خطرے کا سائرن زور سے بجا اور نگاہوں کے سامنے ہتھی نما جوزی آ گئی۔ سردار جی نے بھی گڑبڑ محسوس کر لی، انہوں نے رفتار بڑھا دی۔ سیڈان نے بھی رفتار بڑھا لی، مگر جب سیڈان کی اگلی نشست پر بیٹھے سیاہ فام نے پسٹل کا رخ ہماری طرف کیا تو سردار جی نے گھبرا کر بریک لگا دی۔ مجھے بڑے زور کا جھٹکا محسوس ہوا۔ سیٹ بیلٹ کے سبب میں ڈیش بورڈ سے ٹکرانے سے تو محفوظ رہا مگر سر میں جیسے بونچال سا آ گیا۔ سامنے کا منظر نگاہوں کے سامنے گڑبڑ سا ہو گیا۔ منظر واضح ہوا تو سیڈان نے ترچھا ہو کر ہمارا راستہ بالکل مسدود کر دیا تھا۔ ایک موٹر سائیکل سوار دور سے یہ منظر دیکھ کر وہیں رک گیا اور تین اسلحہ بردار سیاہ فام ہماری طرف لپک رہے تھے۔ سابقہ تجربے کی بنیاد پر اس دفعہ ہتھیار انہوں نے پہلے ہی نکال لیے تھے۔ انہوں نے دیکھ رکھا تھا کہ یہاں پٹھوں کی طاقت سے کام چلنے والا نہیں تھا۔ میں نے وہ مشکل سیٹ بیلٹ کھولی ہی تھی کہ دروازہ کھول کر مجھے باہر گھسیٹ لیا گیا۔ مجھے گھسیٹنے والا وہی تھا جیسی کو بچاتے ہوئے جس کے چہرے پر میں نے ٹکر ماری تھی۔ اس ٹکر کی معمولی سی نشانیاں ابھی بھی اس کے چہرے پر باقی تھی۔ دوسری طرف سے سردار جی کو نکال لیا گیا۔ بے ربط سے انداز میں سردار جی نہ جانے کیا کہہ رہے تھے۔ مجھے کھینچنے والے نے بے دریغ میرے پیٹ میں گھٹنا مارا۔ تکلیف کی شدت سے دوہرا ہونے کے باوجود میں نے اس کے پاؤں پر زور سے ٹھوکر ماری۔ بلبلاتے ہوئے اس نے پسٹل کا دستہ میری گدی پر مارا تو میں نیچے گر پڑا۔ اگلے ہی لمحے تینوں گالیاں دیتے ہوئے مجھ پر پڑ پڑے۔ میرے لیے ان کا غیظ و غضب سمجھ میں آنے والا تھا۔ اس موقع سے سردار جی نے فائدہ اٹھایا اور بھاگ کھڑے ہوئے۔ باری برکم سردار جی کو اتنی رفتار سے بھاگتے ہوئے دیکھ کر اس حالت میں بھی میں ہاسا محظوظ ہوا۔ اگلے چند منٹوں میں دو سیاہ فاموں کے درمیان سیڈان میں ان کی عقبی نشست پر سینڈوچ بنا ہوا تھا۔ دو فولادی نالے میری پسلیوں کو چھو رہی تھی اور سر میں جیسے درد کا طوفان سا برپا تھا۔ یہ لوگ یا تو سردار جی کے ساتھ لگے ہوئے تھے یا پھر میرے لیے انہوں نے اسپتال کے باہر ہی ڈیرے ڈالے ہوں گے۔ ساحل کے قریب ہی ویئر ہاؤس میں لا کر مجھے ایک کمرے میں بند کر دیا گیا۔ ویئر ہاؤس میں بلا شبہ ہزاروں گتے کے کارٹن ترتیب سے پڑے ہوئے تھے اور ایسی بو تھی جو دوائیوں کے گودام سے آتی تھی۔ مکمل تلاشی کے بعد میرا موبائل فون اور جیبوں میں جو کچھ تھا نکال لیا گیا۔ مجھے کمرے میں بند کر کے اور لائٹس وغیرہ آف کر کے تینوں سیاہ فام افراتفری کے عالم میں وہاں سے نکل گئے۔ میرا اندازہ تھا کہ اس وسیع اور عریض ویئر ہاؤس میں تنہا ہی ہوں گا۔ اگر کوئی واچ مین تھا تو ویئر ہاؤس کے باہر ہی ہوگا۔ اپنے قید خانے کا جائزہ لیتے ہوئے میں سوچ رہا تھا کہ آخرکار میں جوزی کے ہتھے چڑھ ہی گیا۔ پسلیوں اور سر میں شدت کا درد جاگ رہا تھا۔ چہرے پر نئی چوٹوں کے نشان تھے اور سر کی پٹی بھی ایک طرف سے کھل گئی تھی۔ کسی نہ کسی طرح میں نے دوبارہ پٹی لپیٹ لی۔ مؤثر سا کمرہ کسی بھی قسم کے فرنیچر سے عاری تھا۔ فرش پر گرد کی دبیر طے تھی اور کئی اقسام کے حشرات و لرز نظر آئے جو روشنی کے سبب کونوں خدروں میں چھپ گئے تھے۔ فولادی دروازے کے ساتھ کھڑکی تھی جس کے باہر کی جانب گرل لگی ہوئی تھی۔ میں نے فولادی گرل کے ساتھ زور آزمائی کی مگر وہ ٹس سے مس نہ ہوئی۔
تھک ہار کر میں گرد آلودہ فرش پر بیٹھ گیا اور دیوار کے ساتھ کمر لگا لی۔ ان حالات میں خدا کے بعد واحد امید سردار جی تھے۔ ساتھ ہی یہ دھڑکا بھی لگا ہوا تھا کہ میرے موبائل میں جو ڈیٹا تھا ان کے سبب میرے اور جیسی کے باہم رابطے سے یہ لوگ آگاہ ہو سکتے تھے۔ اس کے علاوہ اس کی کال بھی آ سکتی تھی۔ لوکیشن کا تو نہیں، لیکن مجھے کم از کم یہ ضرور معلوم تھا کہ جیسی کس کے گھر پر تھی، مگر یہ لوگ میری کال بھی ادھیڑ دیتے تو بھی میں اپنی زبان نہیں کھول سکتا تھا۔ یہ میرے اندر سے ابھرنے والی آواز تھی اور مجھے مضبوطی عطا کر رہی تھی۔ سوچتے سوچتے اچانک خیال آیا کہ ہم جس دریا میں رہتے ہیں اس میں جوزی کی حیثیت ایک مگرمچھ کی سی ہے۔ اس کے ساتھ بیر رکھ کر یہاں رہنا مشکل۔ اس مگرمچھ کے ساتھ مفاہمت کا خیال آیا تو ایک امید نے سر اٹھا لیا۔ رفتہ رفتہ امید بڑھنے لگی، ایک خیال مضبوط ہونے لگا، جلدی اب دیر جوزی سے میرا سامنا تو ہونا تھا۔ کئی گھنٹوں بعد کھٹ پٹ کی آوازیں ابری اور لائٹس آن ہو گئی۔ میں جلدی سے کھڑا ہو گیا۔ یہ مجھے زبردستی لانے والے 3 افراد میں 2 تھے۔ انہوں نے آتے ہی میری کئی تصویریں بنائی۔ میں نے غور کیا تو اس مقصد کے لیے میرا موبائل فون ہی استعمال ہو رہا تھا۔ میں نے بلند آواز میں کہا، مجھے مادام جوزی سے بات کرنی ہے۔ ان میں سے ایک گرل کے قریب آیا۔ میں نے محسوس کیا کہ وہ عجیب سی نظروں سے میری طرف دیکھ رہی ہے۔ ان نگاہوں کو کوئی مفہوم نہ پہنا سکا۔ پھر بولا، صرف بات نہیں، بہت جلد ملاقات بھی ہونے والی ہے۔ اس کے انداز میں دھمکی واضح تھی۔ مادام خود بھی تم سے ملاقات کے لیے بے چین ہوئی ہیں۔ مجھ سے بات کرنے والا قدرے اور قریب ہوا اور بغور مجھے سر سے پاؤں تک دیکھتے ہوئے بولا، تم میں تو کچھ خاص ہے کہ ایک لڑکی جس کی خود غرضی کی مثال دی جاتی ہے تمہارے لیے کچھ بھی کرنے کو تیار ہے۔ خدشات نے میرے دل کو لرزا دیا۔ کس کی بات کر رہے ہو؟ زیادہ معصوم بننے کی ضرورت نہیں ہے۔ جانتے تو ہو تمہاری نئی نویلی محبوبہ کا ذکر ہو رہا ہے۔ بدترین خدشات کی تصدیق ہوگی۔ یقیناً میری تازہ ترین تصویریں جیسی کو ہی بھیجی جا رہی تھی۔ دل چاہا کہ اپنا سر پیٹ لوں۔ میں نے تیز لہجے میں کہا، مادام سے بات کرنے میں جو تاخیر ہو رہی ہے اس کی ذمہ داری صرف اور صرف تم پر عائد ہوگی۔ فوری میری بات کراؤ ورنہ بہت بڑا نقصان ہو جائے گا۔ میرے اندازے نے اسے چونکا دیا۔ اس نے ایک طرف ہو کر اپنا موبائل فون کے ذریعے کسی سے بات کی اور پھر میری طرف آیا تو اس کے چہرے پر بڑی کمینی سے مسکراہٹ تھی۔ جو کہنا ہے کہہ دو، مادام تک تمہارا پیغام پہنچ جائے گا۔ مادام ایک خاص الخاص شو کی تیاریوں میں مصروف ہے۔ امید ہے یہ شو کل رات ہوگا۔ اس میں تمہاری محبوبہ ناچے گی۔ مجھے لگا جیسے ہوش کا دامن مجھ سے چھوٹ گیا۔ میں نے اتنی شدت سے گرل کو ٹکر ماری کہ وہ تھرتھرا گئی۔ کہہ دینا اس کو میری عورت سے، تم سب میرے ہاتھوں مارے جاؤ گے۔ میں اس ہتھنی کو پورٹ الزبتھ کی سڑکوں پر نچواؤں گا۔ پیچھے ہٹ کر اس نے مجھے خونی نظروں سے گورا۔ دوسرے کا حال بھی زیادہ مختلف نہیں تھا۔ اپنی مادام کے بارے میں میرے خیالات جان کر دونوں کے چہروں پر زلزلے کی کیفیت آ گئی۔ میرے منہ میں جو بھی آیا میں نے کہہ دیا۔ پھر میری طرح شاید وہ دونوں بھی ہوش کا دامن چھوڑ بیٹھے اور دروازہ کھول کر کمرے میں گھس آئے۔ وہ پہلے مجھے زخمی جان کر مزید دلیر ہو گئے، مگر نہیں جانتے تھے کہ میرے وجود میں آتش فشاں سا پھٹ رہا ہے اور ابلنے والا لاوا اپنے ساتھ بہت کچھ بہا کر لے گیا ہے۔ مجھے بھی ہنسی چوٹیں آئی تھی، مگر ان کا سامنا تو ایک طوفان سے تھا۔ آخر میں ایک نے پستول نکالنے کی کوشش کی تو میں نے وہ چھین لیا اور پھر وزنی فولاد کی ضربوں نے انہیں میرے قدموں میں لوٹنے پر مجبور کر دیا۔ انہیں کمرے میں بند کر کے میں باہر نکلا ہے۔ ان کے ہتھیار اور موبائل فون اب میرے پاس تھے۔ میں نے ان سے حاصل کردہ اپنے موبائل فون کے ذریعے فوراً جیسی کو کال کی۔ شکر تھا کہ اس کا نمبر آن تھا۔ میری آواز سنتے ہی وہ ششدر رہ گئی۔ میں نے جلدی سے کہا، میں جوزی کی گرفت سے نکل چکا ہوں، اب پریشانی کی ضرورت نہیں۔ او تھینکس گاڈ۔ اس کی آواز میں جیسے جان آ گئی۔ اس کتیا نے تمہارے موبائل فون سے ہی مجھ سے رابطہ کیا تھا۔ میں چند گھنٹوں میں تمہارے پاس آنے والی تھی۔ بیوقوف ہو تم کیا؟ یہ کیا کرنے جا رہی تھی؟ وہ زیادہ سے زیادہ مجھے مار ہی دیتے نا۔ وہ رونے لگی۔ میں نے کہا، اپنی لوکیشن کے بارے میں تو نہیں بتایا۔ آنسوں کے درمیان اس نے انکار میں جواب دے دیا۔ میں نے کہا، رونا چھوڑ دو اور چند گھنٹوں کے لیے نمبر بند کر دو، میں بعد میں رابطہ کرتا ہوں۔ وہ بھیگی سی آواز میں بولی، سب چھوڑ دو، ہم خاموشی سے کہیں نکل جاتے ہیں۔ میں نے اسے ٹالنے کے لیے کہا، ٹھیک ہے، 3 گھنٹے بعد رابطہ کرتا ہوں۔ ساتھ ہی میں نے کال کاٹ دی۔ فوراً ہی اس کی کال آ گئی۔ میں نے موبائل فون آف کر دیا۔ اب میرے ہاتھ میں وہ موبائل تھا جس سے میرے قیدیوں میں سے ایک نے تھوڑی دیر پہلے کال کی تھی۔ میں نے کال لسٹ دیکھی تو سب سے اوپر جوزی کا نام جگمگا رہا تھا۔ میں نے کال کر دی۔ کئی گھنٹیوں کے بعد کال ریسیو ہوگی۔ اس کی جنجلائی ہوئی آواز سنائی دی، اب کیا تمہاری ماں بھاگ گئی ہے؟ میں نے کہا، جس کی ماں کے بھاگنے کا تمہیں اندیشہ ہے وہ میرے قدموں میں پڑا ہوا ہے۔ دوسری طرف خاموشی چھا گئی۔ جوزی کو یقیناً سانپ سونگھ گیا تھا۔ میں نے کہا، جیسی کے حوالے سے جس کامیاب شو کا تم اہتمام کر رہی ہو، اگر خدا نے خواستہ کامیاب ہو بھی گئی تو اس کے بعد یا تو میں زندہ رہوں گا یا تم زندہ رہو گی۔ ہم میں سے کسی ایک کا مرنا یقینی ہے۔ مجھے اس دن اندازہ ہوا کہ ارادے کی طاقت جب لہجے کو ملتی ہے تو مقابل پر اس کا کیا اثر ہوتا ہے۔ زندگی جوزی کو بہت پیاری تھی۔ وہ میری دیوانگی کی چند جھلکیاں دیکھ چکی تھی۔ تازہ مثال بھی اس کے سامنے تھی۔ وہ بولی، کیا چاہتے ہو؟ مجھے توانائی کا احساس ہوا۔ میں نے کہا، تم سے مل کر مفاہمت کی بات کرنا چاہتا ہوں۔ اس کے نصف گھنٹے بعد میں اور جوزی ایک بڑی سی گاڑی کی ایک نشست پر بیٹھے ہوئے تھے۔ گاڑی میں ہم دونوں کے سوا کوئی نہ تھا۔ اس کے ساتھ آنے والے 2 افراد باہر کھڑے تھے۔ جوزی کی ایک ٹانگ پر پلستر چڑھا ہوا تھا اور ایک ٹن سے وہ بیئر کی چسکیاں لے رہی تھی۔ ایک چسکی لے کر وہ بولی، تم دلیر ہو اور میں ایسے لوگوں کی قدر کرتی ہوں۔ تمہاری دھمکی میں نے، اس نے بڑے مردانہ انداز میں ایک ناقابل بیان جملہ کہا، یہ تمہارا بڑا پن ہے، میں اس کے لیے تمہارا مشکور ہوں۔ اپنی اور جیسی کی تمام کوتاہیوں کی تم سے معافی مانگتا ہوں۔ اس کے کرخت چہرے پر نرم سے پھوار برسنے لگے۔ میری طرف دیکھتے ہوئے بولی، ویسے تمہاری پریم کہانی نے مجھے بھی متاثر کیا ہے۔ اس سبب میں نے تمہارے بارے میں نرمی سے سوچنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ میں نے ایک دفعہ پھر اس کا شکریہ ادا کیا۔ وہ بولی، اب کام کی بات کرو۔ میں نے لگی لپٹی
लगाए बगैर कहा, हमारे दरमियान जो कुछ हुआ इसका जुर्माना मैं अदा करने को तैयार हूँ। तुम जैसी को तमाम मुआहदों से आज़ाद कर दो और हमें हमारे हाल पर छोड़ दो। मैं तुम्हारे खिलाफ पुलिस केस वापस ले लेता हूँ। इसने पुलिस केस को एक शानदार गाली से नवाजते हुए कहा, इसकी मुझे परवाह नहीं और किसी जुर्माने की भी मुझे जरूरत नहीं। तुमने मेरे बंदों को मारा है, मेरी टांग भी तोड़ी है, बदले में तुम्हारा हुलिया भी बिगड़ा हुआ है। ये हिसाब बराबर और हतम समझो। फिर इसका लहजा रमजिया हुआ, जैसी को तहरीरी मुआहदों से भी तुम्हारी खातिर आज़ाद कर सकती हूँ, मगर एक मामला बड़ा टेढ़ा है। मैं समझ रहा था कि इसका इशारा किस तरफ है, सो मैं खामोश रहा। वो मेरे चेहरे पर निगाहें जमाते हुए बोली, मैंने जैसी को अपने क्लब में नंगा नचवाने के लिए दर्जनों लोगों की मौजूदगी में कसम खाई है। मैं इस कसम के हाथों मजबूर हूँ। मैंने बड़ी मुश्किल से खुद पर काबू पाया, अलबत्ता मेरी बदली रंगत इस जहां दीदा औरत से पोशीदा न रह सकी। जान गई थी कि ये जिक्र मेरे लिए कितना तकलीफदेह है। मैंने कहा, हर मसले का कोई ना कोई हल होता है। इसने आंखें घुमाई और बज़ाहिर आम से अंदाज में बोली, क्यों नहीं, मैं अंदर से कदीम कबायली औरत हूँ, एक बींट देकर इस कसम से आज़ादी हासिल कर सकती हूँ। कैसी बींट? मैंने कहा। इसकी आंखों में हरीसाना चमक नमूदार हुई। कहीं से स्याह गैंडे के 2-3 सींगों का इंतजाम हो जाए तो इसकी बींट से काम चल सकता है, मगर मैं इतनी महंगी बींट का इंतजाम नहीं कर सकती। मैंने तवील सांस लिया। इस चालाक औरत को यकीनन कहीं से जैसे कि तहवील में मौजूद इन सींगों की बिनक पड़ गई थी और इन्हीं के लिए इसने बींट वाला ड्रामा रचाया था। मैंने कहा, तुम्हारे लिए बींट का इंतजाम हो जाएगा। बेहतियार इसके दांत निकल आए और नथने जरूरत से ज्यादा फैल गए। इसने मेरी तरफ हाथ बढ़ाया, फिर आज से हम दोस्त हुए। मैंने इसका खुरदरा हाथ थाम लिया। वक्त तेजी से बीत गया। मेरी शादी की आज दूसरी सालगिरह है। मेरी शादी में पाकिस्तान से आसिम और इसके चंद दोस्तों ने भरपूर शिरकत की और सरदार जी के साथ मिलकर खूब भंगड़े डाले। नीरो भी पीछे नहीं रही। मेरी बहन अपने शोहर और बच्चों समेत आई। भाइयों को मैंने महज दावतनामे भेजे और जाहिर है कि वो नहीं आए। बहन को मैंने न सिर्फ इसरार करके बुलवाया बल्कि तमाम अखराजात भी उठाए। नीरो की शादी भी हो गई है और कभी कभार आ जाती है। सरदार जी अकेले हो जाते हैं, इसलिए वो जबरदस्ती में घर ले आए हैं। इनका सारा वक्त अब मेरे नन्हे बेटे तैमूर के साथ खेलते हुए गुजरता है। इनकी मर्जी से हमने बार रूम को रेस्टोरेंट में तब्दील कर लिया है। सरदार जी आज मुझे गालियों से नवाजते हैं, मगर मेरी बीवी तहजीब फातिमा को बड़े प्यार से फातिमा पुत कहकर बुलाते हैं तो वो निहाल सी हो जाती है। आज खास दिन था। फातिमा तो रेस्टोरेंट में आज आई ही नहीं थी। जब शाम ढलने लगी तो सरदार जी ने मुझे घूरा, ओए खोते दिया खुरा, तू घर नहीं जा रहा? बस सरदार जी, निकलने लगा हूँ। सरदार जी ने तेवनियाँ चढ़ाई। निकलेगा या दौलती खा के जाएगा? दौलती से पहले मैं रेस्टोरेंट से बाहर निकल चुका था। घर पहुंचा तो फातिमा तैमूर समेत मेरी मुंतजिर थी। शादी की सालगिरह का केक हमने काटा, फिर हम बाहर निकल गए। घूमते फिरते रात का खाना हमने बाहर खाया, फिर वापस आ गए। हमसे पहले न सिर्फ सरदार जी वापस आ गए थे बल्कि ऊपर मंजिल पर अपने कमरे में सो भी चुके थे। तैमूर को सुलाकर वो मेरे पास आदम की रेशमी तारीकी में रेशम का ढेर सा मेरे सीने पर दरा था और इससे उमड़ती हुई खुशबू मुझे मदहोश कर रही थी। मेरा हाथ खींचकर अपने बालों पर रखते हुए वो महमूर अंदाज में बोली, शुरू हो जाओ। मेरी उंगलियां इसके बालों में सरसराने लगी। गुज़श्ता 2 साल से ये भी मेरी ड्यूटी थी। इसके रेशमी बालों में उंगलियां फेरते हुए मैं सोच रहा था कि जिंदगी कितनी खूबसूरत है। आखिर मैं एक छोटी सी बात बता दूं कि तहजीब फातिमा को मैं फातिमा कहकर बुलाता हूँ। वो झगड़ती है, इसे तहजीब नाम अच्छा लगता है, चाहती है उसे तहजीब कहकर बुलाऊं, मगर ये नाम मेरे हाफिजे से मिट चुका है और ये नाम मिटाने वाली भी वही पगली है।